افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ۔ سورہ صاد آیات 65 تا 88۔ آگے کا مضمون۔ آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کرایا گیا ہے کہ میں ایک منذر ہوں اور ایک ہولناک دن سے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں۔ جب وہ دن آ جائے گا تو اللہ واحد کے سوا کوئی دوسرا کام آنے والا نہیں بنے گا۔ میرا کام انذار ہے اور میں نے کر دیا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ایمان اتار دینا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ جو لوگ غرور و استکبار کے سبب سے مجھ سے جھگڑ رہے ہیں وہ یاد رکھے کہ یہ روش انبیاء علیہم السلام اور صالحین رحمہم اللہ علیہم کی روش نہیں ہے، بلکہ ابلیس اور اس کے پیرووں کی روش ہے، اور وہ اسی انجام سے دوچار ہوں گے جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے روز اول سے کر رکھا ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ قل هو نبع عظیم انتم عنہ معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَعَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ ترجمہ۔ کہہ دو کہ میں تو بس ایک آگاہ کر دینے والا ہوں، اور اللہ واحد و قہار کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا خداوند ہے، غالب اور بخشنے والا۔ کہہ دو کہ وہ ایک عظیم خبر ہے، تم اس سے اعراض کیے ہوئے ہو۔ مجھے عالم بالا کی باتوں کی کچھ خبر نہ تھی جب تک کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ یہ تو بس اس وجہ سے مجھے وحی کی جاتی ہے کہ میں ایک نذیر مبین ہوں۔ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں،
تو جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک لوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر جائیو۔ تو تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا بجز ابلیس کے۔ اس نے گھمنڈ کیا اور انکار کرنے والوں میں سے بن گیا۔ پوچھا، اے ابلیس، اس چیز کو سجدہ کرنے سے تجھے کیا چیز مانے ہوئی جو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی؟ تو یہ تو تکبر کیا یا تو کوئی برتر ہستی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے برتر ہوں۔ حکم ہوا، تو یہاں سے نکل، کیونکہ تو راندہ درگاہ ہوا اور تجھ پر میری لعنت ہے جزا کے دن تک۔ اس نے کہا، میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد ہوا، تجھ کو مہلت دی گئی وقت معین تک کے لیے۔ اس نے کہا، تیری عظمت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جن کو تو نے خاص کر لیا ہو۔ ارشاد ہوا، پس حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے جہنم کو بھر دوں گا۔ کہہ دو، نہ میں اس پر تم سے کوئی عوض کا طلب ہوں اور نہ میں کوئی بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو بس دنیا والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے اور تم جلد اس کی دی ہوئی خبر کو جان لو گے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، یعنی تم ان کو آگاہ کر دو کہ میں تو آنے والے وقت سے تم کو ایک ہوشیار کرنے والا ہوں، اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر تم اپنی ضد پر اڑے رہ گئے تو اس کا انجام خود دیکھو گے۔ اگر تم دوسرے دیویوں دیوتاؤں کی شفاعت کے بل پر اس دن سے بے پرواہ ہو تو کان کھول کر سن لو کہ ایک خدائے قہار کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے۔ لفظ قہار کی وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے۔ اس کے معنی ہے سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والا، یعنی اس نے اپنی پوری خدائی اپنے کنٹرول میں رکھی ہے اور وہ کوئی بے بس ہستی نہیں ہے کہ اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے تمہارے دیوتاؤں کا محتاج ہو۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، یہ صفت قہار کی وضاحت ہے کہ وہی آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا مالک ہے اور وہ عزیز و غفار بھی ہے۔ عزیز یعنی ہر چیز پر غالب اور مقتدر، مجال نہیں کہ کوئی اس کی گرفت سے باہر نکل سکے۔ ساتھ ہی وہ غفار بھی ہے، اس وجہ سے جو اس کی رحمت و مغفرت کے حقدار ہوں گے ان کو بڑا بخشنے والا بھی ہے۔ اس کی طرف سے کسی ظلم یا ناانصافی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ تمہارے مفروضہ سفارشیوں کی ضرورت پیش آئے۔ قل ہوا نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، یعنی ان کو آگاہ کر دو کہ جس چیز سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں وہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بڑا ہی اہم حادثہ ہے، لیکن تم اس سے بے پرواہ ہو اور میرے انذار کا مذاق اڑا رہے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلیٰ اذ یختصمون ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، یعنی اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ میں یوں ہی تم پر دھونس جمانے کے لیے ایک نذیر مبین بن بیٹھا ہوں اور تمہیں مرعوب کرنے کے لیے اہل دوزخ کی باہمی تو تکار کا فسانہ سنا رہا ہوں۔ بھلا عالم بالا کی ان باتوں کی مجھے کیا خبر ہو سکتی تھی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے سے مجھے اس لیے آگاہ فرما رہا ہے کہ میں ایک کھلے ہوئے ڈرانے والے کی طرح اس پیش آنے والے دل کی ہولناکی سے آگاہ کر دوں، ورنہ میں کوئی غیب دان نہیں ہوں، میں تو بس ایک نذیر مبین ہوں۔ نذیر مبین کی وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے پردوں میں چھپے ہوئے ان احوال سے مجھے اس لیے آگاہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں اس طرح ان سے ڈراؤں کہ گویا وہ میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ یہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا وہ ماجرا بیان ہو رہا ہے جو پیچھے متعدد صورتوں میں جستہ بیان ہوا ہے،
اور ہم اس کے تمام پہلوؤں پر مفصل بحث کر چکے ہیں۔ خاص طور پر سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس کی اچھی طرح وضاحت ہو چکی ہے۔ یہاں اس ماجرے کا حوالہ اس استکبار کا شجرہ نسب بیان کرنے کے لیے آیا ہے جس کا ذکر اس سورہ کی ابتدا میں بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ کے الفاظ سے ہوا ہے، اور جس پر اس پوری سورہ میں ضرب لگائی گئی ہے۔ گویا قریش کو اس آئینہ میں دکھایا گیا ہے کہ وہ جس گھمنڈ اور استکبار میں مبتلا ہو کر قرآن کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، یہ صالحین کی نہیں بلکہ ابلیس کی وراثت ہے۔ اسی میں مبتلا ہو کر اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس کی پاداش میں وہ ملعون ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اسی کی سنت زندہ کرنا چاہتے ہیں تو اس انجام کے لیے بھی تیار رہیں جو ابلیس اور اس کی پیروی کرنے والوں کا ہوگا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس سے بانداز عتاب سوال فرمایا کہ جس چیز کو میں نے خاص اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، آخر اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کیا چیز مانے ہوئی؟ کیا یہ محض تیرا غرور ہے یا تو کوئی برتر مخلوق ہے؟ خلقت بیدی سے اس خاص اہتمام کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے لیے فرمایا۔ انسان اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ اگر یہ اپنی صلاحیتیں صحیح طور پر استعمال کرے تو جنوں کو مسخر کر لینا تو معمولی بات ہے، یہ فرشتوں سے بھی بازی لے جاتا ہے۔ تمام جہان اس کے لیے مسخر ہے، لیکن وہ اپنے رب کے سوا کسی کا بھی محکوم نہیں بنایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس اہتمام و عنایت کے ساتھ پیدا کی ہوئی مخلوق کو جبکہ خود خدا نے اس کے سجدے کا حکم دیا، آخر کس بنیاد پر تو نے سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ اعتبار تو صفات و صلاحیتوں کا ہے، نہ کہ مٹی اور آگ کا۔ اگر قدرت کے دست تصرف نے مٹی کے ایک لوندے ہی سے اپنا ایک شاہکار تیار کر دیا تو کیا اس بنیاد پر اس کے حسن و کمال کا انکار کیا جائے گا کہ وہ مٹی سے تیار کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ تیری یہ حرکت محض اندھے بہرے غرور کا نتیجہ ہے، یا تو اپنے زعم میں کوئی برتر ہستی ہے۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے اس کا جواب دیا کہ میں اس سے برتر ہوں، اور اس کی دلیل یہ دی کہ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، یعنی اس نے اپنی برتری کا دعویٰ کیا، اور اس کے ثبوت میں اس نے یہ چیز پیش کی کہ اس کی خلقت ایک برتر عنصر سے ہوئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اس نے فضیلت کی بنیاد صفات پر نہیں بلکہ صرف نسب اور خاندان پر رکھی۔ یہ وہی منطق ہے جو قریش کے لیڈر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب ساتھیوں رضی اللہ عنہم اجمعین کے مقابل میں پیش کرتے تھے، جس کا ذکر اس سورہ میں پیچھے گزر چکا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی کتاب اتارنی ہی ہوتی تو ہم میں سے کسی پر اتارتا، نہ ان کے جیسے بے مایہ آدمی پر جن کے ساتھی انہی جیسے نادار اور غریب لوگ ہیں۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين۔ منہا میں ضمیر کا مرجع جنت ہے، اس لیے کہ یہ ماجرا جیسا کہ دوسرے مقامات میں وضاحت ہے جنت ہی میں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کے بعد اس کو ملعون قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میری یہ لعنت تیرے اوپر قیامت کے دن تک کے لیے ہے۔ اس دن تو اپنا اس ماجرے کی سزا بھگتے گا۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ اللہ تعالیٰ کی اس لعنت سے ابلیس نے گمان کیا کہ شاید اس کی مہلت عمل ختم کی جا رہی ہے اور اس کو انسان کے خلاف زور آزمائی کا موقع اب نہیں دیا جائے گا۔ اس وجہ سے اس نے درخواست کی کہ اس کو اس دن تک کے لیے مہلت دے دی جائے جس دن لوگ اپنے اعمال کے حساب کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مہلت دے دی۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔
इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। जब उसको ये मोहलत मिल गई तो उसने बड़े तंतना के साथ अल्लाह ताला की इज़्ज़त व अज़मत की कसम खा कर कहा कि अब मैं उन सब को गुमराह करके छोड़ूंगा और उनमें से बजिज़ उनके जिनको तूने अपनी बंदगी के लिए ख़ास कर लिया होगा, सब मेरे फितरा के जलालत के नखचीर हो के रहेंगे। यानी मैं ये साबित कर दूंगा कि इस इंसान को तूने जिस इज़्ज़त व शर्फ का अहल समझा है, ये हरगिज़ उसका अहल नहीं है और मैं इसको सजदा ना करने में बिल्कुल बजानिबे हक़ हूँ। क़ाला फ़ल हक़्क़ु वल हक़्क़ अक़ूल लअम्लअन्न जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअक मिनहुम अजमईन। शैतान ने बड़े तंतना से चैलेंज किया था। अल्लाह ताला ने उसका जवाब भी पूरे जलाल और कामिल बेनियाजी से दिया। फरमाया कि अगर तू सबको गुमराह करके छोड़ेगा तो मेरी भी ये हक बात सुन ले, और मैं हमेशा हक ही कहता हूँ कि मैं भी तुझसे और इन लोगों से जहन्नुम को भर दूंगा जो तेरी पैरवी करेंगे। ये माजरा कुरैश के लीडरों और आंखें बंद करके उनकी पैरवी करने वालों को सुनाया गया है कि वो भी अगर दीदाए बीना और गोशे शिनवार रखते हैं तो इस हिकायत में अपना हशर देख और सुन ले। कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन व मा अना मिनल मुतकल्लिफीन इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन वला तालमुन्ना नबअहु बअदा हीन। ये आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ऐलान कराया है कि मैं ये कुरान जो तुमको सुना रहा हूँ इस पर तुमसे किसी सिले का तालिब नहीं हूँ कि तुमने इसकी कदर ना की तो मैं सिले से महरूम हो जाऊँगा। मैंने ये बारे गरां खुद अपनी ख्वाहिश से नहीं उठाया है, बल्कि ये खुदा की डाली हुई एक ज़िम्मेदारी है, इसलिए इसका अजर भी उसी के पास है और इसकी ज़िम्मेदारियों को अदा करने में भी वही मेरी मदद और रहनुमाई फरमाएगा। अगर तुम इसको रद्द करोगे तो याद रखो कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से दुनिया वालों के लिए एक अजीम याद दहानी है, और ये जिस चीज़ की खबर दे रहा है वो ज़्यादा अरसा नहीं गुजरेगा कि तुम्हारे सामने ज़ाहिर हो जाएगी। इन सुतूर पर इस सूरा की तफसीर बतौफीक एज़दी इत्माम को पहुँची। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमानाबाद 21 मई 1975।